یا ان کو بھی نہیں دے کہ محلے میں کسی کو دے سکتے ہیں ول پاور کے ذریعے؟ تو ول پاور آپ کے پاس، اور ہم اپنی جائیداد کو اللہ کو مالک نہیں بنا سکتے۔ یہ قانون مودی حکومت نے بنایا ہے تو وقف کو برباد کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ کو اور ہم کو اتحاد کو اپنے مضبوط رکھنا ہے، متحد رہنا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو بھی پروگرام دے گا ہم اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ قانون کو واپس لینا پڑے گا، ہم احتجاج کو ختم نہیں کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے۔ بتائیے آپ کیا باقی رہے گا اگر مسجدیں چلی جائیں گی، درگاہیں چلی جائیں گی، خانقاہیں ویران ہو جائیں گے تو کیا بچے گا؟ آپ کلیکٹر کو اتنا اختیار دے رہے ہیں۔ وقف بورڈ تو اس قانون کے تحت ایک پوسٹ آفس بن چکا ہے۔ اگر آج آپ کوئی پراپرٹی دینا چاہ رہے ہیں تو کلیکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ مالک ہے یا نہیں۔ بتائیے پھر کیا رہے گا؟ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے، اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کا ایک بل لائے ہیں، قانون بنا دیے وہاں پہ۔ اچھا یہ کیسا قانون ہے؟ آپ قانون اتراکھنڈ میں کیا لے کر آئے؟ اس میں آپ نے ایک ایکسپشن دے دیا۔ کیا ایکسپشن دیا آپ نے؟ کہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، آدیواسیوں پر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ کیسے نہیں ہوگا بتاؤ؟ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی پہ قانون لاگو نہیں ہوگا؟ ارے کیا کوئی ہندو اپنی شادی مسلمانوں کے طریقے سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیا ایک مسلمان ہمارے کو ہندو بھائی بہنوں کے طریقے سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا قانون کے تحت آپ اپنی زندگی اور اپنی شادی اور اپنی موت کے طریقوں کو اپنائیں گے، اپنی جائیداد کے بٹوارے کو طریقہ اپنائیں گے۔ میں اپنے طریقے سے مسلمان ہوں، مگر مودی بولتے نہیں۔ پھر آپ ایکسپشن دیتے ہیں اس میں کہ ہندو انڈیوائیڈڈ فیملی پر اتراکھنڈ میں آپ بتائیے اگر میں طلاق دینا چاہ رہا ہوں تو میں اپنے طریقے سے دوں گا۔ مودی بول رہے نہیں، طلاق اس طریقے سے دینا جیسا میں بتا رہا ہوں۔ ارے بھائی یہ تو بتاؤ بھابھی کہاں ہے پھر؟ میں ان کو نہیں بول رہا ہوں، میں بول رہا ہوں آپ کو۔ میں آج تقریر کے آخر میں بولوں گا بھابھی کا مطلب کیا بھی نہیں۔ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتراکھنڈ کا یو سی سی دفعہ 25 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کیا کوئی ہماری شادی ہمارے مذہب سے الگ ہے کیا بتاؤ آپ؟ اچھا کوئی مذہب کے مطابق نہیں کرنا چاہ رہا، جاؤ اسپیشل میرج ایکٹ ہے، اسپیشل میرج ایکٹ ہے۔ جائیداد آپ اسلامی طریقے سے نہیں دینا چاہ رہے، انڈین سکسیشن ایکٹ ہے، جاؤ۔ ایڈاپشن کرنا چاہ رہے آپ جاؤ، ایڈاپشن ایکٹ ہے، یہ سیکولر ایکٹ ہے، اس کو استعمال کرو نا۔ یو سی سی تو اس ملک میں 3 قانون ہیں، مگر نہیں آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتراکھنڈ کا یو سی سی آرٹیکل 25 کے کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا آرٹیکل 25 کیا بولتا ہے؟ ہر ایک کو ضمیر کی آزادی ہے، ضمیر کی آزادی۔ کوئی بولے گا کہ نہیں میں شادی نہیں کر کے، ہم بالغ ہیں، ہم عورت اور مرد ہیں، ہمارا ضمیر ہم کو کہتا ہے ہم شادی نہیں کریں گے، قانون اجازت دیتا ہے۔ میرا ضمیر یہ بولتا ہے کہ تم کسی غیر محرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جب تک تم نکاح نہیں کرتے، یہ ہمارا ضمیر ہے۔ تو ضمیر کا ایک ہو سکتا ہے کسی کا؟ بتائیے آپ، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ کر دیا، آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے کہ صرف انڈیوائیڈڈ ہندو فیملی پر اور آدیواسیوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی اتراکھنڈ میں 170 مدرسوں کو سیل کر دیا گیا۔ کیوں سیل کیا گیا؟ کہ ان کے پاس رجسٹریشن نہیں ہے۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ مدرسوں کو اسٹیبلش کرنا آئین کے دفعہ 30 کے تحت رائٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر کی بات کرتا ہے۔ پھر اتر پردیش میں 350 مذہبی مقامات کو، جس میں مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مزار، عیدگاہیں، ان کی نشاندہی کر دی گئی اور سیلنگ کر دیا گیا یا پھر اس کو ڈیمولیشن کر دیا جائے گا۔ مئی 10 اور 11 کو 104 مدرسوں کو، ایک مسجد کو، عیدگاہوں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ
پبلک اور کسی کی ذاتی زمین پر شراوستی میں بنائی گئی ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ حالات ہیں. اور پھر گجرات میں بی جے پی 1998 سے پاور میں ہے, 25 سال سے پاور میں. احمد آباد میں دانی لمڈا میں چندولا وہاں پر ایک تالاب ہے, 30-40 سال سے غریب لوگ رہتے ہیں, مسلمان اور ہندو مل کر. آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ 4000 سے لے کر 8000 جھوپڑیاں اور گھروں کو توڑ دیا گیا. 4000 سے 8000 جھوپڑی اور گھروں کو توڑ دیا گیا. اور کیا کہا گیا کہ یہاں پر سے بنگلہ دیشی نکلے ہیں. ارے بھائی 25 سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ نے 1900-2000 لوگوں کو وہاں سے پولیس نے اٹھایا, 90% لوگوں کو آپ نے چھوڑ دیا کہ بھارت کے ناگرک ہے. مگر آپ نے 4000, میڈیا کے رپورٹس ہے, 4000 سے لے کر 8000 کے درمیان جھوپڑی اور گھروں کو توڑ دیا. بتائیے کہاں جائیں گے یہ غریب؟ اس دیش میں غریبوں کا کیا ہوگا؟ کیا غریب اگر مسلمان ہے, ہندو ہے, دلت ہے, بیکورڈ کلاس ہے, آج وہ دلت روڈ پر ہے؟ بنگلہ دیشی کیا کرنا ہے؟ اچھا اگر بنگلہ دیشی ہے تو فارنرز ٹریبیونل کیوں ہے؟ 25 سال سے آپ حکومت میں ہیں. میں پڑھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, کیونکہ ہم کو صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بھی سننا ہے, میں آخر میں صرف آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ متحد رہیے, یقیناً اپنے اپنے مسلک پر رہیے, مگر یاد رکھیے نفاق, اور اگر نفاق کوئی پیدا کرنا چاہتا ہے تو ان سے ہوشیار رہی. مجھے معلوم ہوا کہ نلگنڈے میں بعض لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ بارش ہوگی تو جلسہ نہیں ہوگا. پیارے, بارش نہیں ہوئی ہے. اب جو عوام دیکھ لی, اب تم پہ جب بارش ہوگی عوام کی تو ذرا تیار رہنا وہ بارش کے لیے بھی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی مسجدوں کی حفاظت کریے, مسجدوں کو آباد رکھو, اپنے خانقاہوں کو آباد رکھو, اپنے درگاہوں کو بچاؤ, عبادت گاہوں کو بچائیے. اور یاد رکھیے کہ غزہ میں پچھلے 2.5-3 مہینے سے کوئی کھانا غزہ کے فلسطینیوں کے پاس نہیں ہے. 4,80,000 لوگ بھوکے ہیں, جس میں 70,000 بچے ہیں اور 17,000 ہماری بیٹیاں ہیں. کوئی کھانا نہیں ہے ان کے پاس. واہ یہ تہذیبی دنیا, واہ یہ مغربی دنیا جو ساری دنیا کو درس دیتی ہے ہیومن رائٹس کا. ارے تم نے ان غزہ کے فلسطینیوں پر جو ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہے, کبھی تاریخ تم کو معاف نہیں کرے گی. اور ہم کو یقین ہے, ہمارا ایمان, ہمارا وجدان پکار کر کہہ رہا ہے اللہ رزاق ہے, اللہ جبار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ لطیف ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کو غالب کرے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ انہی کو غالب کرے گا. جو لوگ آج معصوم بچے رو کر مر رہے ہیں, جو ہماری بیٹیاں راتوں میں رو کر تڑپ رہی ہیں کھانے کے لیے, اللہ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ ان پر آسمانوں سے رحم فرما دیجیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور آخر میں نے کہا تھا کہ بھابھی کے بارے میں بولوں گا. حضرت معافی چاہتا ہوں, ذرا بازو جا رہا ہوں. ابھی ہمارے بھوپال کے ہمارے ایم ایل اے صاحب, میرے چھوٹے بھائی ہیں, خط لکھے اور خط میں کہا کہ اویسی صاحب آپ حکومت کے ڈیلیگیشن میں جا رہے ہیں ہمارے مدھیہ پردیش میں, وہاں کے ایک وزیر نے ہمارے بھارتی فوج کی ایک بے باک ہماری بیٹی کے تعلق سے کوئی اناپ شناپ بک دیا. آپ ذرا پوچھ لیجئے گورنمنٹ سے, کیونکہ اگر آپ ان ممالک میں جائیں گے تو آپ سے سوال ہوگا. پہلے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مائیکا لال پیدا نہیں ہوا ہے جس کے سوال کا جواب اللہ اس کے رسول کے صدقے میں اویسی نہ دے. تو میں جواب دے سکتا ہوں. دوسرا یہ, آپ کے پارٹی کے بھی لوگ جا رہے نا, ہم سے ہی پوچھ رہے, اور کوئی بول رہے نہیں آپ کے ساتھ وہ بی جے پی کا ایم پی ہے, آپ اس کے ساتھ کیوں جا رہے؟
تو کیا پارلیمنٹ میں ہم نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ؟ آپ ووٹ ڈالے تو میرے بھائی میرا حال ایسا ہو گیا کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی بنی ہوئی ہے. اب بولتے نا غریب کی جورو سب کی بھابھی, ایسا لگتا ہے ان کو. بولو ارے کہ میں ہوں, دکھ گیا تمہارے کو, پورے ہیں نا اس میں, مگر الحمدللہ ان کو اس لیے بولتے کہ ان کو معلوم کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بولتا ہے, دل سے مانتے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے, الگ بات ہے. دل سے مانتے ہیں کہ ہاں یہ بے باک طریقے سے بول رہا ہے. بہرحال ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ آپ کو اس کالے قانون کو واپس لینا ہے, اور 25 تاریخ کے دن آپ کو کیا ہے, انسانی زنجیر, ہیومن چین, ایسا پکڑ کے ٹھہرنا, کٹ, ایسا ٹائٹ پکڑ کے پورے ٹھہر جانا. بزرگ, بڑے, بچے, اگر گھر میں ہماری بیٹی بھابھی بولی ہاں بولتا ان کو بھی لا لینا, چھوڑنا نہیں دوسروں کی طرح, نہ دوسرے کر دیے مگر آپ نہیں کرنا. یہ وفد کا معاملہ ہے, متحدہ طور پر اپنے اس احتجاج میں شامل ہوئیے اور اس کو کامیاب کریے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. آپ تمام سکون سے بیٹھیں. بہت ہی اہم ترین خطاب ہونے کو ہے جس کا ہم سب کو شدید انتظار ہے. اس وقت پورے ہندوستان میں رب ذوالجلال نے ایک ایسی شخصیت کو مقبولیت اور محبوبیت عطا کی ہے جن کو ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ عالمگیر پیمانے پر فقیہ ملت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سے یاد کیا جاتا ہے. میں حضرت والا سے انتہائی ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب پیش فرمائیں. بھائی آپ حضرات سے درخواست ہے چند منٹ اور آپ لوگ تشریف رکھیے, بیٹھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. شہر کے بزرگ عالم دین, عالم ربانی حضرت مولانا احسان الدین صاحب قاسمی رشادی, عالی جناب اسد الدین اویسی صاحب, محترم جناب فہیم قریشی صاحب, حیدرآباد سے آئے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان اور مختلف تنظیموں کے سربراہان, آپ نے وقف کے موضوع پر بڑے اہم خطابات سنے. وقت بھی ختم ہو گیا اور کوئی تفصیلی بات کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی اور اس کے کہنے کا موقع بھی باقی نہیں رہا. لیکن میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار پہلے خلیفہ راشد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام آپ کو سناؤں. اگر آج حضرت ابو بکر موجود ہوتے کہتے, اور آج روح آپ سے کیا کہہ رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کی سرزمین میں بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے.
کچھ لوگ وہ تھے جو بت پرستی کی طرف واپس ہو گئے، بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کر دیا اور عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بیت المال میں جمع نہیں کریں گے۔ ہر طبقے سے صحابہ نے جہاد کیا۔ اس جہاد میں جتنے لوگ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک اور فتح مکہ تک اتنی زیادہ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی بلند ہمت صحابی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا